میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ جل شان و عظمت دنیا کے اندر بندوں پہ ازمائش بھیجتے ہیں۔ ان ازمائشوں پہ جب انسان پورا اترتا ہے تو اللہ جل شان و اپنے انعام، اپنے فضل اور اپنے کرم کی بارش اس پہ برساتے ہیں، کیونکہ دنیا کا مقصود کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اور جب انسان اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ کامیابی اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی دیتی ہے، اور پھر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے قریب اس قدر قریب کرتے ہیں کہ یہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا کی آنکھ سے تو نہیں دیکھتا، مگر دل کی آنکھ اس رب کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ ساری قرب کی باتیں ہیں کہ جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اس کی آنکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتی نہیں، بلکہ اس کا دل اللہ کی طرف اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ یہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اثرات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زمین آسمان کے اندر اس خلا کے اندر انسان کو بنایا، اس کے حقائق کو دیکھ کے یہ اللہ تک پہنچتا رہتا ہے۔ اور یہ کیفیت انسان کی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو انسان کو اپنے رب سے ملاتا ہے، اور اس خوف کو عربی کے اندر تقویٰ کہتے ہیں، یعنی اس خوف کو عربی کے اندر تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب۔ یعنی تقویٰ ایسی چیز ہے کہ یہ تقویٰ انسان کو مجبور کرتا ہے نیکیوں کے اوپر، یہ تقویٰ انسان کو نیکیوں پہ مجبور کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ انسان کے دل میں نیکیوں کی رغبت پیدا کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ اور جو یہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے دل اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے یہاں تک کہ جب اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر غالب آ جاتا ہے تو یہ جب نمازوں میں کھڑا ہوتا ہے تو نمازوں میں ان کی اس آنکھوں سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ معیار اس کا تقویٰ ہوتا ہے۔ سجدے میں گیا پھر آنسو ٹپک رہے ہیں، رکوع میں گیا پھر آنسو ٹپک رہے ہیں، قیام میں کھڑا ہے پڑھ قرآن رہا ہے، لیکن آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت سے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اور جتنا تقویٰ بڑھے گا، جتنا خوف بڑھے گا، یہ کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ نے ایک محنت کا جو میدان دیا ہے وہ یہ فرمایا کہ تم تقویٰ سیکھو، تقویٰ سیکھو، یعنی تقویٰ سیکھنے کی چیز ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوتا۔ تقویٰ خود بخود پیدا نہیں ہوتا، اللہ والوں کی صحبت سے، نیک صحبت سے، مساجد کی صحبت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے وہ لوگ جنہوں نے جان مال وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، ان کی صحبت سے یہ چیز ملتی ہے۔ اور جب جو صحبت بڑھتی چلی جاتی ہے، تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ان لوگوں کی عادات اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں، پھر ان لوگوں کے اخلاق اس انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں، پھر ان لوگوں کی گفتگو اس انسان کے اندر منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب ماحول سے ملتا ہے، یہ سارا ماحول سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی دنیا خراب ہوئی تو گندے ماحول کی وجہ سے خراب ہوئی۔ عرب کے اندر چلے جاؤ تو کیا ہے؟ وہاں پہ اللہ کا قانون کسی شرک میں نافذ ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ کہ چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیا ہے؟ جو کسی کو قتل کرے قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ اب یہ جو اللہ کی حدود انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں تو اس کے اندر اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اب باقی سارے انسان کیا ہوتے ہیں؟ اس خوف کی وجہ سے گناہ سے بچتے چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہمارے پاکستان کے اندر چھوڑو، عرب یورپ کے اندر چلے جاؤ تو بہیائی عروج پہ ہے، بے پردگی عروج پہ ہے۔ اب یہ بے پردگی کا عروج جو ہے یہ انسانوں کے دلوں کے اندر اور انسانوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ وہ کون سی تبدیلی؟ وہ یہ تبدیلی کہ اللہ کا رسول اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اب دیکھو ماحول کیا پیدا ہوگا؟ ماحول یہ پیدا ہو یعنی عام ہو چکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بغاوت عام ہو چکی، اس بغاوت کی وجہ سے ظلم ہوگا، اس بغاوت کی وجہ سے حقوق ایک دوسرے کے پامال ہوں گے، اس بغاوت کی وجہ سے حقوق اللہ ختم ہو جائیں گے، اس بغاوت کی وجہ سے حقوق العباد ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ہر انسان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ وجہ کیا ہوئی؟ کہ وجہ یہ کہ تقویٰ دور ہوا، ماحول معاشرہ گندا ہوا، اس معاشرے سے کیا بن چکا؟ اس معاشرے سے انسان بغاوت کی اتر آیا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس انسان کے ساتھ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے. انسان دیکھو راستے ڈھونڈتا ہے، مختلف راستے ڈھونڈتا ہے کامیابی کے، اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن راستہ اس کا اپنا ہے، راستہ اس کا اپنا ہے. یعنی یہ تلاش نہیں کر رہا کہ میں کس راستے پہ جا کے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں اور کس راستے پہ جا کے میں آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہوں. جب راستوں کا تعین اس کے دل کا ہوگا، راستوں کا تعین اس کے دماغ کا ہوگا، تو فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک جو ظن ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا. بس اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کے پیچھے چلتا ہے. یہی سوچ فرعون کی چلی، یہی سوچ شداد کی چلی، یہی سوچ قارون کی چلی. جتنے بھی اللہ کے بڑے بڑے والی تھے، انہوں نے اپنے سامنے اسباب کو رکھا. فرعون غرق ہوا غرور کی وجہ سے، قارون غرق ہوا مال کی وجہ سے. اور کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے سامنے، قارون نے اپنے سامنے مال کو رکھا ہے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کے قانون کو نہیں پہچانا. مال کو سامنے رکھا، مال کو سامنے رکھ کے غرور میں پھنس چکا. فرعون جو تھا، اس کے سامنے کیا تھی؟ سلطنت تھی، اس کے سامنے اس کی فوج تھی، اس کے سامنے اس کی طاقت تھی. اس طاقت کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. اس نے یہ سمجھا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. اس سمجھنے کی وجہ سے یہ اللہ سے دور ہو چکا. اب کیا ہوا؟ سبب یہ بنا کہ اس نے تقویٰ اختیار نہیں کیا، تقوی کو سمجھا ہی نہیں، ڈر اور خوف کو سمجھا ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، دیکھ تیری سلطنت تجھے مبارک ہو، تیری یہ بادشاہ تجھے مبارک ہو، ایک بات مان لے، ایک بات مان لے. وہ کیا؟ کہ دیکھ کیا دیکھ اللہ ایک ہے، کیا دیکھ اللہ ایک ہے. لیکن اس کے مال نے، اس کے غرور نے، اس کے تکبر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت پہ اتار دیا، اور قارون کے مال نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بغاوت پہ اتار دیا. وجہ کیا ہوئی؟ کہ ان کے دلوں کے اندر سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ختم ہوئی، گناہ کر کر کے اور اس ماحول معاشرے کو اختیار نہ کر کے. ایک دیکھو، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھتی ہے. آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کیا تھے؟ تکلیف میں مبتلا تھے، اور بنی اسرائیل کے اوپر فرعون کیا کرتا؟ ظلم کرتا اور انتہا درجے میں تکالیف دیتا. آپ کیا کہتے؟ کہتے دیکھو اللہ کو راضی کرو، دیکھو میرے پیچھے چلو، جو میں کہتا ہوں اس کو چلو، عنقریب اللہ تمہارا دشمن کو ہلاک کر دیں گے، عنقریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے. اب یہاں پہ دو چیزیں فرمائی ایک میرے راستے پہ چلو، پیغمبر کا راستہ کیا؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، بس اگر پھر جاتے ہو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اب کیا کہا؟ میرے راستے پہ چلو، میرے پیچھے چلو، جو میں کرتا ہوں اس طرح کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے، قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں گے. اب دیکھو نتیجہ کیا نکلا. کچھ عرصہ تک، کہتے ہیں 60 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر محنت کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، تقوی کی تلقین کرتے رہے. 60 سال کے بعد اس تقوی کی بنیاد پہ، اس صبر کی بنیاد پہ اللہ نے بنی اسرائیل کے دشمن، اللہ کے اپنے دشمن کو ہلاک کر دیا پانی کے ذریعے. کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی ہتھیار نہیں چلا، لیکن تقوی کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اپنے خوف کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کو ہلاک کر دیا. ہمیں صبر ایک ایسا تقوی کا ایک ایسا معیار ہے کہ جب انسان اس صبر پہ اترتا ہے، کامل درجے میں اترتا ہے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے ایک یا تو دشمن کو ہدایت دے دیتے ہیں. یعنی پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو ہدایت دے دیتے ہیں، جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹا ہوتا ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں. اب یہی بات کس میں چلی؟ قارون میں چلی، یہی بات اس میں فرعون میں چلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کو بیان کرتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ اسے پانچ قسم کے انعامات سے نوازتے ہیں. تقوی اختیار کرنے سے اللہ 5 قسم کے انعامات سے بندے کو نوازتے ہیں. میں نے کہا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں خوف کو، تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، تقوی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کو، تقوی کہتے ہیں عبادات میں لگنے کو، تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں گناہ کی جو دل کے اندر قدورت پیدا ہو جانا، نفرت پیدا ہو جانا، نیکیوں کی محبت پیدا ہو جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور جو انسان آگے چلتا چلا جاتا ہے، ان مناظر کو طے کرتا ہے، تو جہاں تک اللہ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں. یعنی اس کے ہاتھ سے وہ کام سرزد ہوتے ہیں جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اس کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں
جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس کا دماغ وہ سوچتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، محبت ہے تو صرف اللہ کی۔ یہی انبیاء کا پیغام تھا۔ اس محبت کو سیکھنے کے لیے یہ جمعے کا بیان، یہ جمعے کی نماز، یہ 5 وقت کا نماز کا آنا، یہ 5 وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے نمازوں کے اندر سجدے کرنا، رکوع کرنا، کہ مجھے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو اور میری پیشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جھک جائے۔ اب اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، اب اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن پیشانی زمین پہ رگڑا اللہ کے لیے۔ اب اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، رکوع کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سجدے میں جاتا کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، کہتا ہے پاک ہے میرا رب اونچی شان والا، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ اب یہ اللہ کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، جبرائیل کو دیکھا نہیں، اسرائیل کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، ابھی دنیا کے اندر امتحان میں ہے، لیکن محبت غالب آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی محبت کے ماں سوا کوئی چیز دل میں نہ رہے۔ بچے بعد میں ہے، بیوی بعد میں ہے، خاندان قوم قبیلے والے بعد میں ہیں، ہمارا جتنا بھی دستور زندگی ہے یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے میرا اللہ، میرا سب سے پہلے میرا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ چیز نماز کے اندر بتاتی ہے۔ اور کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کہتے ہیں اے بندے جب تم قریب میری پیاری سجدے میں رکوع میں کہنے لگا پاک ہے میرا رب عظمت والا، سجدے میں کہنے لگا پاک ہے میرا رب اونچی شان والا، کہ بندے جب تو نے سجدے سے سر اٹھایا، جب تو نے رکوع سے سر اٹھایا، جب تو نے ایک جگہ کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، جب یہ بات تو نے کہی، اللہ کہتے ہیں اے بندے میں نے جان لیا کہ یہ بندہ میرا، تو میری بات ہی بیان کرتا ہے۔ پھر فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہنے لگا اللہ نے جیسے اللہ کی تعریف بیان کی، کھڑا ہوا کہنے لگا بندے اے میرے بندے تو نے میری تعریف بیان کی، تو نے میری پاکی بیان کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی آواز، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی رب کی تعریف بیان کی۔ پھر کہتا ہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ہمارے رب سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ دوسرا جملہ دیکھو، جیسے نماز میں اٹھا، نماز میں اٹھتے ہی پہلا جملہ کہنے لگا، اللہ نے کہا جیسے ہی تو نے تسبیح بیان کی تو تجھے خوشخبری ہو، تجھے خوشخبری ہو کہ جو تو نے میری تعریف کی ہے نا، اب میرے سامنے آجات پیش کر، اب میرے سامنے اپنی جتنے بھی ضروریات کی زندگی تو پیش کر، جب تیرے زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں تو میرے سامنے پیش کر، میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، میں تجھے خالی جھولی نہیں لوٹاؤں گا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اے بندے جب تو نے میری تعریف بیان کر دی تو میں نے کیا کہا؟ میں سمیع اللہ نے کہہ دیا بندے تیری فریاد کو میں پہنچ چکا، اللہ میں تیری فریاد کو پہنچ چکا ہوں، گمراہ نہیں، پریشان نہ ہو، تو میرے ساتھ جڑ جا، تو میرے ساتھ تعلق بنا لے، کبھی تجھے ناکام نہیں کروں گا، کبھی تجھے ناکام نہیں کروں گا۔ اور میں سارے سہاروں کو چھوڑ دے، ایک سہارا پکڑ لے، سارے سہاروں کو چھوڑ دے، سب کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دے، ایک کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے۔ اللہ آج ہم دوڑ رہے ہیں، کوئی کس کے پیچھے دوڑ رہا، کوئی کس کے پیچھے دوڑ رہا، ہم دیکھتے ہیں دیکھو الیکشن کے اندر کسی نے جناب نون لیگ کو دل دیا ہوا ہے، کسی نے جناب تحریک انصاف کو دل دیا ہوا ہے، اس کے لیے جان دے رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا۔ جتنا ہم ان سیاسی پارٹیوں سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے، جہاں تک کہ ایک دوسرے کو ان کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، اتنی اگر ہم محنت کرتے اس دل پہ اور اس دل کو اللہ کا بنا لیتے، اللہ کی قسم یہ سیاستدان بھی ایک انسان ہے، اللہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، جو میری اور آپ کی بات کو سننے والے ہوتے۔ لیکن وجہ کیا؟ عوام نے اللہ کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا، عوام نے اللہ کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ کا قانون ہے کہ جب عوام کیا ہو ظالم ہو، جب عوام ظالم ہو تو اللہ ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کرتے ہیں۔ حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، یہ آپ کا قصور ہے، ہمارے عمل اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کو کون سا راستہ دکھائیں، ہم کون سا منہ دکھائیں۔ اور میں ایک راستے سے انسان کی اعمال اوپر جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے اللہ کے فیصلے نیچے آتے ہیں۔ حکمرانوں کو کوئی قصور نہیں، معاشرہ خراب ہو چکا، فسق عام ہو چکا، ظلم عام ہو چکا، اللہ کے ساتھ بغاوت عام ہو چکی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تقوی اختیار کرنے سے اللہ اسے 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام کیا کرتے ہیں؟ انسان جب مصائب کے اندر گھرتا ہے، پریشانیوں کے اندر گھرتا ہے تو راستے اختیار کرتا ہے، کہیں مال کے پیچھے بھاگتا ہے، کہیں لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، میرا